Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ناظرین، باران رحمت کے افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا بہت ہی دلچسپ کنورسیشن ہو رہا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے جو ایک مرد اور خواتین کے بیچ میں رشتہ ہوتا ہے۔ حال فی الحال تو ہم آڈینس کے پاس آ گئے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب یہ جواب دے پائیں گے، بہت آسان ہے، تو پھر آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ کریں۔ چلے، پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹوں نے اسلام کو قبول کیا؟ جی بہن۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اور ان کے نام؟ حام، سام، یافس۔ حام، سام، یاسف۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، زبردست۔ آپ اپنے پاس سکیں، جو جواب دے گا اس کو۔ اور یہ بھی بتائیں، کوئی اور اگر بتا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ جی آپ بتائیں۔ مائک دیجئے ان کو۔ کنان نے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بالکل صحیح۔ یہ بایوکاس کمپنی کی طرف سے آپ کو تحفے مل رہے ہیں۔ قرآن پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کتنی بار آیا تھا؟ جی آپ بتائیں اماں۔ ایک بار؟ جی ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ یہ لیں والز کی طرف سے۔ فلسطین کا جو شہر ہے جیروسلم، ارے ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں پوچھا، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ فلسطین کا جو شہر ہے جیروسلم، اس میں کون سی مسجد ہے؟ جی آپ بتائیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جنت البقی قبرستان کس شہر میں ہے؟ جی جناب۔ مدینہ ماشاءاللہ، منورہ میں۔ بالکل۔ تھینک یو آمنہ، تھینک یو۔ بھائی ان کے لیے کچھ اور دے دیں، خواتین کا تحفہ کیا کریں گے؟ تو کسی کو دے، چلیں آپ یہ لیں، میکس لے لیجئے۔ اور ساتھ میں یہ آئس کریم کے بولز بھی رکھیں۔ بالکل، یہ لیجئے۔ اور جنت المالا کس شہر میں ہے؟ جی بہن آپ بتائیں۔ مکہ میں۔ بالکل، بالکل صحیح۔ کیا چاہیے؟ یہ چاہیے؟ کاسمیٹکس چاہیے، کاسمیٹکس چاہیے، جی بالکل۔ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ جی بہن آپ بتائیں۔ 14، بالکل صحیح۔ اچھا جی، قرآن کریم کی آخری سورت کون سی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ قرآن شریف کے آخر سے سورہ ناس ہے۔ سورہ، کوئی اور بتائے گا؟ کوئی اور بتائے گا؟ آپ بتائیں بچی۔ سورہ، چلے میں بتا دیتا ہوں، سورہ فلق۔ سورہ ناس صحیح جواب ہے ویسے۔ چلیں، یہاں پہ سورہ اخلاص لکھا تھا، یہ رکھ لیں جی۔ اب فرسٹ رو میں کوئی جواب دے گا۔ چلیں، قرآن کریم میں پہلا سجدہ کس سورے میں آتا ہے؟ ان کو دیجئے، مائک دیجئے۔ 90 پارے میں، سورہ الانعام۔ یہ لیجئے۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ کوئی اور آپ بتائیں بہن۔ سورہ کوثر، بالکل صحیح۔ یہ اور شاید آپ ہمارے لیے ایک نعت بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ علی۔ اسامہ علی۔ مائک دیجئے ان کو۔ مائک دے دیں گے تو بسم اللہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، بلغ العلا بکمالہ، کشفت جاں بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تھا سفر زمین سے عرش کا، سب کچھ ٹھہر گیا فرش کا، تھا سفر زمین سے عرش کا، سب کچھ ٹھہر گیا فرش کا، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، تیری واپسی سے ہے زندگی، بلغ العلا۔ بہت خوبصورت، زبردست، زبردست، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ آجائیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب،
وقفے سے جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا, اس کا جواب کے لیے ابھی تک ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ایٹیٹیوڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ ہم دوسری عورتوں کی تو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیں گے, ان کے لیے بہت وارم ویلکم کریں گے, لیکن گھروں میں ہمارا یہ عمل نہیں ہوتا. تو یہ بالکل اینٹی اسلامک اپروچ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. سب سے اچھا سلوک اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ہونا چاہیے, والدہ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ. اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. اپنی بیوی یہ آپ کا بیٹر ہاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تلقین فرمائی, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں تک کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا خلاصہ پیش کیا ہے. اس میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگاتے ہیں. اب دیکھیں اس دور میں کوئی ایسا مرد ہوگا پوچھا کہ بیوی کے ساتھ اس نے دوڑ لگائی ہو اور اس کی دلجوئی کی ہو, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جاتی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے آگے نکل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس دوڑ کا بدلہ ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ آگے ہیں, دلجوئی کے لیے بیوی کو آگے کر دیا, تو ہمیں بھی کبھی چاہیے کہ اس کی خوش دلی کے لیے, خوش طبعی کے لیے اس کا خیال رکھیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر کچھ کرتب ہو رہا تھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھنے کے لیے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ میرے کندھے پہ اپنا چہرہ رکھو اور دیکھتی رہو. یہاں تک کہ 2 مرتبہ پوچھا بس, تو انہوں نے کہا نہیں اور. جب انہوں نے کہا بس تو ختم کیا. تو آپ اندازہ لگائیں یہ کس انداز کا عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے. خود حضور علیہ السلام گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے, آٹا گونتے تھے. آپ پوچھیں کسی مرد نے کبھی سنت پر عمل کیا؟ بلکہ بیوی کے ساتھ آٹا گوننا یا کپڑے دھلوانے میں ہاتھ اس کا بٹا دینا, ایسے تو لوگ اپنی عزت پہ بٹا سمجھتے ہیں, کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا نا کچھ کو مرد کرتے ہیں, علی کرتے ہیں. نہیں بہت سارے کرنے والے بھی ہوتے ہیں. نہیں, اور کرنا چاہیے سر, بالکل کرنا چاہیے. اس میں کوئی انا کا معاملہ ہی نہیں ہے. مل بانٹ کے کام کریں تو اس میں بہت ہی برکت ہے. ایسا ہوتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں چائے بنا لوں, لیکن مسز میری کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی, زبردستی میں چھپ کے چلا جاتا ہوں. اچھا میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی کبھی گھر میں کوئی کام کروں کہ چائے بنا لوں. کھانا نہیں آتا مجھے بنانا سوائے انڈے کے, وہ کبھی وہ بنا لیتا ہوں, یا کچھ نہیں تو میں کھانا گرم کر لیتا ہوں. یہ میں خود سے کرتا ہوں, لیکن اگر ان کو پتہ چلتا ہے میں استری کر رہا ہوں یا میں اپنا کھانا, تو وہ نہیں کرنے دیتے. وہ لے لیتے, وہ جتنی بھی تھک, وہ تو ایک عورت کی فطرت ہے. لیکن میرے دل چاہتا ہے کہ میں بھی گھر پہ کام کروں, امی کا بھی ہاتھ بتاؤں, مسز کا بھی ہاتھ بتاؤں, ابو کا جو کام ہے وہ کروں. تو کیونکہ انسان نہ باہر رہتا ہے نا, تو ہر بندہ آپ کے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا بھی تو دل چاہتا ہے. اور یہ صرف عورت اور مرد کا نہیں ہے, آپ جس کا ہاتھ بٹائیں اس میں برکت ہے. وہ بڑا چھوٹا, بیوی بہن امی کسی کا بھی کام مل بانٹ کے کرے تو اس میں بہت ہی زیادہ برکت کرنی چاہیے. ابھی جیسے یہ بہن کہہ رہی تھی, تو واقعی یہ ایک ہوتا ہے, یہ منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے کہ گھر کے اندر ہمارا رویہ الگ ہو, باہر الگ ہو. ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. گھر کی خواتین جو ہمارے انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہم 8, 10, 12 گھنٹے گزار کے مرد گھر پر آئے گا, اور گھر کے اندر آتے ہی وہ ہٹلر بن جائے اور اچھے انداز سے گفتگو نہ کرے اور اسے اہمیت نہ دے, تو اس کا دل گھر میں کیسے لگے گا اور اس کی دلجوئی کیسے ہوگی. تو ہر طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو آپ خوش رکھیں, باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, لیکن کبھی اپنی بیوی کے لیے بھی گاڑی کا دروازہ کھول دیا ہمیشہ, کبھی کیوں, ہمیشہ. اچھی بات ہے, ہمیشہ کرتے ہیں. بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے, اس کا سلسلہ ہم آگے کریں گے, لیکن اس وقت فصیح الدین سہروردی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک نعت سن لیں. مجھے مائک دے جی. یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا.
أنا في عطش وسخاء كأطم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا الروح فدا کا فزد ہر یکولا دیگر بر زن عشقا یک شولا دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا القلب شجع والہم شجون دل زار چنا جا زیر چنو دل زار چنا جا زیر چنو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرحان بھائی یہ بتائیں کہ عموماً جب آپ گھر پر ہوتے ہیں تو کیا مصروفیت رہتی ہے؟ گھر پر ان کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے؟ کودنا اچھلنا کھلانا نہلانا. میں جہاں اب میں ایکسرسائز کرتا ہوں نا جب تو جو میں ایکسرسائز کرتا ہوں وہی کر رہی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بابا پاس چاہیے بابا پاس جانا ہے. اچھا پھر کبھی کبھی جب اس کو یاد کراتا ہوں بولو اللہ اللہ ایک پنجتن. اب میں نے پنجتن کے نام یاد کرائے نا. ماشاءاللہ.
बताएं रिपीट ये अपना मोड पे, अभी पता नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी। अल्लाह, सकीना, अल्लाह, अभी मस्त मलंग हूँ, अल्लाह। बच्चे मूड के होते हैं, बच्चे अंडर प्रेशर कुछ नहीं करते। तो फिर बस फिर ये उछल कूद जो है यही होता रहता है माशाल्लाह। और यही मैं यकीन करें, जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ ना, घर आता हूँ, या कभी कभी इंसान गुस्से में आता है, बाहर से गुस्से में, सारा गुस्सा बिल्कुल भूल जाता है और थकान ऐसी दूर हो जाती है चेहरा देख के। लेकिन ये बात मैं बताऊँ, ये चीज़ जब मैंने फील की ना, मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी भी थी, तो अब मेरा काम क्या होता है, सबसे पहले जब मैं घर आता हूँ ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास बैठता हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि मेरी थकन जैसे दूर होती है तो मेरे माँ बाप की भी थकन मुझे दूर होती है। बेशक। और फिर मैं अपनी वाइफ के पास, बच्ची के पास, वाली सकीना के बाद बहन के साथ मिलता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो एक दूसरे की बात समझेंगे, बैठेंगे तो एक बड़ा मज़ा आता है। एक फैमिली जब होती है ना तो उसमें बहुत मज़ा आता है। और अगर हम तो सारे जॉइंट फैमिली, सारे भाई एक साथ रहते हैं, अल्लाह इस चीज़ को कायम भी रखे। बड़े भाई दुबई में रहते हैं, जिन्होंने अभी रौनक आउटफिट्स अम्मी के नाम से भी जो जी आप जिक्र कर रहे थे, तो लेकिन हमारे घर जब जो इस घर में आते हैं कराची वाले में, तो उनका अपना सेपरेट कमरा है। अच्छा, यानी कि वो वहाँ गए में, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसी में बरकत भी। हमारे यहाँ सबके किचन सेपरेट है, लेकिन खाना एक ही किचन में बनता है, अम्मी के किचन में। अच्छा। और सब ने डिवाइड करके रखा हुआ है, एक ने अभी खाना बनाना है, एक ने बाद में बनाना है, एक ने। तो अगर इस तरह से रहेंगे ना, तो घर में भी बरकत होती है और अल्लाह इत्तेहाद में बहुत बरकत पैदा करता है। बेशक बेशक। एक कॉल है जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से जनाब, कौन बोल रहे हैं? बस जी अली भाई, मैं इफ्तिखार अली बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको मुबारक हो। जितने आपके साथ जो प्लीज बैठे हैं, आपके उन सबको मुबारक, फरहान भाई को मुबारक। आपको ही मुबारक। हाँ अली भाई जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सवाल भी कहला और एक बात की आपकी तरफ से पूछना चाह रहा था कि हमारे माशरे में एक ये अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चियों की पैदाइश पर जो ना लोग उदास हो जाते हैं और बच्चों की, लड़कों की पैदाइश पर जो बड़ी खुशी मनाते हैं, ठीक है ना। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि 4 शहादतियां थी, तो अल्लाह ताला ने उनको इसके बदले में ओहदे कौसर अता की। बेशक बेशक बेशक, ठीक है ना अली भाई। और मुझे इस बात से बड़ा अफसोस होता है कि लोग जो है वो बच्चे की पैदाइश में जो है वो बड़े उदास हो जाते हैं और बच्चों की, बेटों की पैदाइश में बड़ी खुशियां मनाते हैं। जबकि हम मुसलमान हैं, नहीं है मुस्लिम, तो हमें बेटियों की पैदाइश भी उतनी खुशी मनानी चाहिए जितनी बेटों की पैदाइश में खुशी मनाते हैं हम लोग। बेशक। और अक्सर मैंने खास तौर पर पेरेंट्स में जो वालिद होते हैं उनको भी देखा है कि वो भी बेटियों की पैदाइश पे जो है वो जो है खफा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फाहम परस्ती की बातें करते हैं वो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद भी किसी माँ के बेटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा सिर्फ आपसे ये चाह रहा था कि आप जरा तो लोगों को एक बारी इस बात का वजाहत दें, वजाहत कर दे लोगों के सामने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियों को जो है वो रहमत बना के भेजा है। और बेटे ठीक है अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटियां भी एक बहुत बड़ी नेमत है और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटी अता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं सिर्फ ये कहूंगा और फिर डॉक्टर साहब तफसील जवाब देंगे। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर को जो पसंद आए वहाँ होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अली भाई। देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत के अंदर जो फरमाया, ये काफिराना एक रविश थी जिसका जिक्र किया है कि जब बेटी की पैदाइश होती तो उनके चेहरे स्याह हो जाया करते थे। जो मोमिन है, जिसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत दी है, उसे कदर होनी चाहिए अपनी बेटी की, क्योंकि अल्लाह तब ताला ने बेटी को कदर दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी कदर व मंजिलत बयान की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद भी, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी और बेटे से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर क्या है कि कोशिश ये होती है कि बेटी को ज़्यादा अहमियत दी जाए, बेटी को ज़्यादा, दोनों को मसावी रखने की कोशिश करें, लेकिन बेटी को ज़्यादा अहमियत दी जाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से आम माशरे में भी ये होना चाहिए कि बेटी को ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि जो है बेटी एक बहुत बड़ी नेमत है। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल हमने पहले भी जिक्र किया था, बेटियों से किस कदर मोहब्बत रखा करते थे। अच्छा, एक और खूबसूरत रिश्ता है बहन भाई का। अक्सर लोग पूछा करते हैं में हमें हर चीज नजर आती है, लेकिन हुजूर की कोई बहन तो नहीं थी, तो हम ये किस तरह अंदाजा लगाएंगे बहनों के साथ कैसे करें? तो मैं इसका बड़ा खूबसूरत ये जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फोस्टर मदर थी हजरत हलीमा सादिया, रज़ाई वालदा थी। तो उनकी बेटी हजरत शीमा थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो वो हुजूर की बहन हो गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन को इस तरह रिस्पेक्ट देते थे, जब मदीना मुनव्वरा में हजरत शीमा आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे, उनके लिए चादर बिछा दिया करते थे। तो उस दौर का कल्चर है।
اور پھر جو ہے انہیں جب رخصت ہوتی تو بہت تحفوں کے ساتھ رخصت دیتے تھے, ہدایہ پیش کیا کرتے تاکہ گھر لے کر جائیں اور بتائیں کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے یہ لائی ہوں. جیسے آج بھی بہنوں کو مان ہوتا ہے کہ بھائی کا گھر ہے, میرے بھائی ہیں. سنت سے ہمیں الحمدللہ بہن کی تعظیم کس طریقے سے کرنی ہے, ماں کی تعظیم, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 6 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی تعظیم کر کے بتایا کہ دیکھو ماں کی ایسے تعظیم ہوتی ہے. اور جب رضائی والدہ کی اتنی تعظیم ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمر مبارک ہوتی اور والدہ کا ساتھ ہوتا تو کتنی خوبصورت مثالیں مزید ہمارے سامنے آتی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور دیکھیے ایک بیٹی یہاں سیٹ پر آئی اور ہمارے حاضرین میں جو بھی ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے کتنی رونق پڑ گئی ہے ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے کے ہیں. لیے کہوں گا, جی جی, دعا ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتی ہیں. 2 سال پہلے ایک چینل پہ میں جج تھا نعت خوانی کے, اس میں تو اس وقت سے اور چھوٹی تھی, اور یہ ان کا پڑھنے کا انداز دعا کا اتنا اچھا ہے, اور یہ جب باڈی لینگویج اپنی شروع کرتی ہے نا تو کمال. اسی بات پر جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر دعا سے کچھ اور سن لیتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ہے, بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی وقفے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ دعا نور سے کچھ سنیں گے, تو آئیں بسم اللہ. اگر نادم نادم یافتے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فصیح صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی فرحان مائک دیجیے, یہ لیجیے. کیونکہ آج کا ٹاپک بیٹی ہے تو ایک کلام ہے رضا سیفی صاحب کا بے شک بیٹی کے حوالے سے. جو کلام میں نے پہلے پڑھا تھا ماں کے اوپر, وہ بھی انہوں نے ہی لکھا تھا اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اچھا اچھا اچھا. اس کا عنوان ہے بیٹی تو رحمت ہے. بیٹی تو رحمت ہے, ہاں بیٹی تو رحمت ہے, ہاں بیٹی تو رحمت ہے. رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی, رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی. بیٹا ماں باپ کو نعمت ہے تو رحمت بیٹی, رات دن کرتی ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی. دل ویراں کو بنا دیتی ہے جنت بیٹی. گلشن زیست کی ہر شاخ بلی بیٹی سے, نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے. بیٹی تو رحمت ہے, بیٹی تو رحمت ہے. بیٹا ماں باپ کی دولت ہے امانت بیٹی. بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عظمت بیٹی. بیٹا ماں باپ کی دنیا تو ہے جنت بیٹی. بیٹا ماں باپ کی طاقت تو ہے راحت بیٹی. بیٹیاں سب کی ہر شے سے سوا ہوتی ہے, آبرو کنبے کی بیٹی کی حیا ہوتی ہے. بیٹی تو رحمت ہے, ہاں بیٹی تو رحمت ہے. ایک اور نظریہ پیش کر رہا ہوں. ایک مزدور کی عظمت کا خزانہ بیٹی, غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی. باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا, باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی. باپ کے ہونٹوں کا محسوس, آپ یہ والا مائک, ہاں یہ والے مائک سے لے لیجیے گا.
बाप के होंठ का मखसूस तराना बेटी, बाप ने जैसे ही एक बेटी का चेहरा देखा, यूं लगा जैसे किसी प्यासे ने दरिया देखा। बेटी तो रहमत है, बेटी तो रहमत है। और दुआ करता हूँ तमाम बेटियों के लिए कि उनके नसीब अच्छे हों, और इसी दुआ के साथ कि मेरी बच्ची का भी नसीब अच्छा हो। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से, मुस्कुरा कर ये गुजर जाती है तूफानों से, खेलती रहती है ये अपने ही अरमानों से, जुल्म सह सह के भी हर एक को दुआ देती है, अश्क पी लेती है हर गम को छुपा लेती है। बेटी तो रहमत है। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे कैसी बेटी अता कर, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मैं भी तो इससे दुआ कर रहा हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके, उनकी बेटी बीबी सकीना के सदके मुझे एक बेटी अता कर। और मैं वाकई सफ़र में था, मैं अमेरिका में नहीं था जब इस दुनिया में आई। मुझे खबर मिली तो मैं जब पहुँचा हूँ तो 2 दिन बाद अमेरिका से ट्रैवल करके पहुँचा था। जब इसको गोद में लिया, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अपनी आँखों में जब इसको देखा ना, तो उस वक्त मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू थे, और मुझे उस वक्त अपनी बेटी नहीं, मौला हुसैन की बेटी याद आई कि हुसैन ने कितना प्यार किया, मेरी तो एक दिन की अभी बेटी है। तो अब शेर सुनिएगा। हाय शब्बीर जुदा हो गए बेटी से रज़ा, क्या लिखूं शाम गरीबां का जो मंजर देखा, हाल पर बेटी के पड़ती थी उदासी नौहा, और मक्तल में तड़पता था पदर का लाशा। किसी जाकिर से ना शायर ना वली से पूछो, किसी जाकिर से ना शायर ना वली से पूछो, किसी जाकिर से ना शायर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। बेटी तो रहमत है, हाँ बेटी तो रहमत है। ये जो कलाम मैंने पढ़ा, अभी आमना की आंखों में आंसू थे। जब आंसू आ जाए ना, और जब वो हस्तियाँ याद आ जाए, तो कबूलियत का लम्हा होता है। मैं दुआ करता हूँ दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, मौला सबके नसीब अच्छे करे। दुआ बैठी हैं, आमना बैठी है, आमना की भी जो बेटी है, बेटे हैं अली भाई के, फसी भाई के, हमारे आतिफ भाई के, और इसके साथ जितने लोग यहाँ बैठे हो टेलीविज़न देख रहे हैं, आप सबकी बेटियों के नसीब, बहनों के नसीब अल्लाह अच्छे फरमाए। और इसी दुआ के सदके मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी सैयदा बाली सकीना का भी नसीब अच्छा हो, और कोई गम ना मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी होने वाली थी, तो जब मेरी अहलिया को पेन शुरू हुए, डॉक्टर साहब शाम के 5 बजे थे, और अम्मी ने कहा था कि बीबी फातिमा पढ़ के कुरान शरीफ से उनके पेट पे फूंकना है। शाम के कुछ 5 बजे थे, और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं उनको अस्पताल नहीं लेकर गया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं अभी टाइम करेंगे ये। लेकिन 5 बजे से एक अजीब सा मंजर था डॉक्टर साहब, वाकई मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरा रोना शुरू हुआ, और जब तक मेरी बेटी मेरे हाथों में आई, तब तक ऐसे फूट फूट के मैं रो रहा था कि कुछ बात समझ में ही नहीं आई। ये एक अजीब सा, मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जिस वक्त की कैफियत होती है, आप वहां से आए ना चल के, आपके पास वक्त था, आप आ गए। मेरी कैफियत कुछ और थी, क्योंकि इस वक्त वाइफ को जो है ना हस्बैंड चाहिए होता है, ये बहुत शरीफ वक्त होता है। मैं उस वक्त अज़ा खाने में गया, मैंने कहा मौला मुहर्रम में 12 मुहर्रम को ये मौला हुसैन ने इसको अल्लाह ने अता किया, मौला हुसैन के सदके। मैंने दुआ की थी अज़ा खाने में, मौला मैं आपके ज़िक्र के लिए, बीबी सैयदा मैं आपके बेटे के ज़िक्र के लिए, उसके मजलिस के लिए यहाँ आया हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी भी इबादत आपने कबूल की हो, तो आज आपसे दरख्वास्त है कि आप वहाँ चली जाएं, मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है और उसको माँ की ज़रूरत है। आप हमारी हकीकी माँ हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगी। तो मैं आपका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करता रहूँगा, वैसे भी किया और करता रहूँगा। और ऐसा ही हुआ
کہ جب یہاں پر کوئی ایسا الحمدللہ مسائل نہیں ہوئے, ہر چیز نارمل طریقے سے ہوئی, اور اللہ نے بس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے کہ اس نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا. بالکل بالکل بالکل. اور جیسے کہ آپ سمجھانتے ناظرین, یہ ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے, عید بہت ہی قریب ہے, یہ طاق راتیں ہیں, تو ویسے بھی اللہ میاں کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. آخری موقع ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال رمضان دوبارہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں, اس لیے جتنا لو لگا کر, جتنا گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں وہ کم ہے. یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور کیونکہ ہمارا ٹاپک ایک باپ بیٹی کا رشتہ, عورت مرد کے بیچ کے رشتہ ہے, آپ عورتوں کی جتنی عزت کریں گے, جتنا آپ کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے, اور اللہ اتنا ہی آپ سے راضی ہوگا. بے شک. اور ایک حدیث کا مفہوم میں پیش کر دیتی ہوں, تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے. یہی بات حدیث کا جو مفہوم میں نے پیش کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ میں تھوڑا وہ سن کے بھی ہو گئی کہ پلیز جب بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں تو دوسرے گھر والوں کو بھی بیٹیاں ہی سمجھنا چاہیے, بیٹیوں کو بھی چاہیے ان کو بھی یہی سمجھا کے بھیجیں کہ ان کے گھر والوں جہاں آپ جا رہی ہیں ان کو ماں باپ سمجھیں. لیکن بہت جگہ بیٹی اور بہو میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے, تو اس کو پلیز ختم کریں, کیونکہ آپ پورا گھر چھوڑ کے ایک بچی جو آتی ہے وہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لے کے آتی ہے, اگر وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ اتری ہے تو آپ بھی وہی کریں. اسی بات پر آپ سب سے بہت بہت شکریہ. اجازت لیں گے اور دوبارہ ملیں گے باران رحمت میں. اللہ حافظ. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم